اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 170۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ قرآن مجید میں عام طور پر دو خطاب ہیں، یا ایہا الناس کے ساتھ یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ۔ جہاں یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب کیا جائے تو حکم خاص ہوتا ہے مسلمانوں سے، اور جہاں یا ایہا الناس کہہ کر مخاطب کیا جائے تو وہاں دعوت عام ہے ہر کسی کے لیے، کہ جو بھی شخص ہے، اس کا جو بھی مذہب ہے، جس بھی مذہب، خاندان، قوم، علاقے سے تعلق رکھتا ہے، سب کے لیے دعوت عام ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الرسول، رسول، بالحق، حق کے ساتھ۔ اور یہاں الرسول لفظ معرفہ ہے اور اشارہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو کیفیات تھی اور جس طرح اہل کتاب نے اپنے دین میں بہت سی ملاوٹیں کر دی تھیں، اور جن کے سبب سے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ حق کیا ہے، اب ان تمام ملاوٹوں سے پاک ہو کر دین اثر نو اپنی کامل شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان لاؤ خیر لکم فآمنوا، پس ایمان لاؤ خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسان کی نجات تبھی ممکن ہے کہ جب وہ پیغمبر پر ایمان لائے گا اور اس پر جو اس پر نازل کیا گیا ہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تبھی وہ حق کو پائے گا، اور تبھی وہ صراط مستقیم پر آئے گا، اور تبھی وہ نجات کا راستہ پا جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ، پس یقیناً، لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں ہے۔ یعنی انداز دیکھیے کس قدر خوبصورت، کہ اگر تم لوگ اس پیغمبر کا انکار بھی کر دو گے تو یاد رکھو کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، اور تمہارے ایمان لانے سے یا نہ لانے سے اللہ کی ملکیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح کہ ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ سے اللہ کے پیغمبر روایت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، کہ اگر تم میں سے انسان، تم میں سے جن، تم میں سے پہلے والے لوگ، تم میں سے بعد والے لوگ، یعنی جو بعد میں دنیا میں آنے ہیں، سب کے سب ایک ایسے شخص کی مانند ہو جائیں جو متقی ہو، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار انسان ہو۔ سب کی سب انسانیت، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، سب کے سب انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے، اور ان کی اس پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے، ان کی عبادت اور بندگی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وہ میری ملکیت میں، میری بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کریں گے۔ یعنی جتنے بھی یہ تمہارے اعمال یا نیکیاں ہوں گی، ان نیکیوں سے اللہ کی بادشاہت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر تم سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ سے بغاوتیں کرو گے، اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو پھر اس لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، یعنی جس طرح یہ تم عمل کیے جا رہے ہو، ان اعمال کو میں شمار کیے جا رہا ہوں، اپنے پاس جمع کیے جا رہا ہوں،
اور پھر روز قیامت اس کے مطابق تو میں صلہ دوں گا۔ تو اس لیے یہ یاد رہے کہ کسی بھی انسان کا کفر، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ایسا انسان صرف اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی خوب علم رکھنے والے اور خوب حکمتوں والے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں بھی ہیں اور اللہ کی اپنی بنائی ہوئی ایک ترتیب اور حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔